دوستو، اس نئے وضاحتی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے والے ہیں جو ہر نئے ٹریڈر کے لیے لائف سیور ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم ایک مکمل بگنر روڈ میپ تیار کریں گے جو ٹریڈنگ میں مستقل کامیابی کی بنیاد بنے گا۔ مارک ڈگلس کی شاندار تحقیق پر مبنی یہ سفر ایک ایسی حیران کن حقیقت سے شروع ہوتا ہے جسے ماننا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ اگر مارکیٹ میں کنسسٹنٹلی جیتنا ہے نا، تو بہترین چارٹس اور سسٹم سے کہیں زیادہ اپنے خود کے ذہن کو سمجھنا ضروری ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اوکے، اب اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب نئے لوگ مارکیٹ میں قدم رکھتے ہیں تو وہ ان عجیب اور بالکل الگ نفسیاتی تقاضوں کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے جو یہاں جیتنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک نہایت تلخ حقیقت بتاؤں، جذبات اور ٹریڈنگ کا آپس میں کوئی میل ہی نہیں ہے۔ جو جذبات عام زندگی میں ہمارے کام آتے ہیں، وہی جذبات مارکیٹ میں صرف اور صرف نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ لٹرلی، جذبات کامیاب ٹریڈنگ کو پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی بنیادی مسئلے کو سمجھنے کے لیے دی ڈسپلن ٹریڈر نام کی یہ بہترین کتاب ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل فریم ورک ہے۔ یہ ہمیں ان گہری نفسیاتی رکاوٹوں کو دور کرنا سکھاتی ہے جو بچپن سے ہمارے ذہن میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اس تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کامیاب ٹریڈنگ کا اصل راز کسی نظام، سافٹ ویئر یا ٹول میں نہیں چھپا، بلکہ اپنی نفسیات کی صفائی اور ایک جیتنے والے رویے کو پروان چڑھانے میں ہے۔ تو اس سفر میں ہم کن اہم مراحل سے گزریں گے؟ پہلے ہم نفسیاتی الجھن کی جڑ کو سمجھیں گے، پھر بات ہوگی ذہنی صفائی کے طریقوں پر، روزانہ کی مشقیں کیا ہونی چاہیے اور جذباتی ٹریگرز کو کیسے پہچانا جائے، اور آخر میں ہم بے عیب عمل یعنی فلالیس ایگزیکیوشن اور مارکیٹ کو امکانات کی نظر سے دیکھنے کی مہارت پر روشنی ڈالیں گے۔ بس یہ ہے ہمارا آج کا روڈ میپ۔ نمبر 1، ٹریڈنگ کی نفسیاتی الجھن یعنی دی سائیکالوجی ٹریپ۔ کسی بھی بری عادت کو ٹھیک کرنے سے پہلے اس کی جڑ کو سمجھنا لازمی ہے، رائٹ؟ اور یہ کمپیریزن اس مسئلے کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، عام سمجھ اور ٹریڈنگ مارکیٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بچپن سے ہمیں ایک ایسے ماحول میں بڑا کیا جاتا ہے جہاں رولز ہوتے ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں اور غلطی پر سزا ملتی ہے۔ لیکن ٹریڈنگ کا میدان وہ بالکل آزاد ہے، جیسے ایک بے انت سمندر۔ یہاں کوئی پابندی نہیں اور نفع یا نقصان کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ مارکیٹ ہمیں کوئی رولز ہی نہیں دیتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری عام سمجھ کی عادتیں یہاں آ کر بری طرح فیل ہو جاتی ہیں۔ جب انہی عام عادتوں کو اس آزاد مارکیٹ میں اپلائی کیا جاتا ہے نا، تو نتیجہ واقعی تباہ کن ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ٹریڈرز اپنے نقصان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، ایک ہی رائے قائم کر لیتے ہیں، اور اگر نقصان ہو جائے تو مارکیٹ سے بدلہ لینے پر اتر آتے ہیں، جسے ہم ریونج ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ اصل میں مارکیٹ کے ڈھانچے کو سمجھنے کے بجائے سارا فوکس صرف پیسے پر ہوتا ہے۔ یہ وہ دردناک اور بے وجہ غلطیاں ہیں جو ہم خود پر مسلط کرتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ سیکشن 2، ذہنی صفائی کے اقدامات یعنی مینٹل ہاؤس کلیننگ۔ پرانے کچرے کو باہر نکالنا ضروری ہے۔ کامیابی کی نئی بنیاد رکھنے کے لیے پرانے تصورات کو جڑ سے اکھاڑنا ہی پڑتا ہے۔ اس صفائی کے 3 لازمی قدم ہیں۔ قدم نمبر 1، اس حقیقت کو دل سے مان لیں کہ مارکیٹ بے ساخت ہے، انسٹرکچرڈ ہے، وہ کسی کی پابند نہیں۔ قدم 2، نقصان کے امکان کا کھلے دل سے سامنا کریں۔ اور قدم 3، چونکہ مارکیٹ کسی کو کوئی قوانین نہیں دے گی، اس لیے خود اپنے سخت ٹریڈنگ اصول وضع کریں۔ یاد رکھیں، یہاں ہر نتیجے کی پوری ذمہ داری صرف اور صرف ٹریڈر کی اپنی ہوتی ہے، کوئی اور بلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پوائنٹ بالکل بنیادی ہے۔ خوف اور جذبات سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ ٹریڈ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہر ممکنہ ٹریڈ میں نقصان کی حد کو واضح طور پر تسلیم کر لینا۔ جب نقصان کا پہلے سے پتہ ہو اور ذہن اسے قبول کر لے تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ پورا فوکس آزادی اور ہوشمندی سے فیصلے کرنے پر چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹوٹل گیم چینجر عادت ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، روزانہ ڈسپلن کی مشق، کیونکہ جذباتی کنٹرول کوئی جادو نہیں جو راتوں رات آ جائے۔ ایک ابتدائی ٹریڈر کے لیے یہ ڈرل بے حد ضروری ہے۔ مشق یہ ہے کہ صرف ایک مخصوص قسم کے مارکیٹ بیہیویئر میں مہارت حاصل کی جائے اور باقی تمام معلومات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے۔ مارکیٹ میں ہر وقت معلومات کا ایک طوفان ہوتا ہے جو نئے ذہن کو کمپلیٹلی اوورویلم کر دیتا ہے۔ صرف ایک آسان میکینیکل سسٹم پر توجہ دینا ایسا ہی ہے جیسے سائیکل پر ٹریننگ ویلز لگانا۔ یہ ترتیب ذہن سے خوف کو نکال باہر کرتی ہے اور آہستہ آہستہ کانفیڈنس بلڈ کرتی ہے۔
دن میں کئی بار جب بھی اسکرینز کے سامنے بیٹھیں خود سے یہ بہت اہم سوال پوچھنا لازمی ہے، کیا اس وقت مارکیٹ میں کچھ ایسا ہے جس کا ہونا ضروری ہے؟ اور اس کا جواب ہے بالکل نہیں، کچھ بھی لازمی نہیں ہے۔ ٹریڈرز کو اپنی جذباتی آب و ہوا کو لگاتار چیک کرتے رہنا چاہیے۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم مارکیٹ کے فلو کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم مارکیٹ سے اپنی ضد پوری کرنے کا کوئی ناممکن مطالبہ نہیں کر سکتے۔ مارکیٹ کسی کی نہیں سنتی۔ چوتھا مرحلہ، جذباتی ٹریگرز کی جرنلنگ۔ یہ ہیبٹ سچ میں دیکھنے کا نظریہ بدل دے گی۔ اس مواد کے آغاز میں ٹیموتھی سلیٹر نے بھی اس کی سخت سفارش کی ہے۔ یہ بات انتہائی دلچسپ ہے کہ ہر ٹریڈ کے بعد خود کا ٹھیک تجزیہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ ٹیبل کی طرف دیکھیں، پہلا کالم ٹریڈ کے آغاز کا ہے، پھر دوسرا اس کی وجہ یا مقصد کیا تھا، تیسرا مینجمنٹ کیسی رہی، اور چوتھا سب سے اہم جذباتی ٹریگر کیا تھا۔ ٹریڈ کیوں کی گئی؟ کیا کوئی ٹھوس لاجک تھی یا صرف لالچ؟ اگر نقصان ہوا تو غلطی کہاں ہوئی؟ ان تفصیلات کو جب روزانہ لکھا جاتا ہے تو اندر چھپے ہوئے جذباتی ٹریگرز بالکل بے نقاب ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ فیکٹ تو سچ میں حیران کن ہے۔ ایک ایکویٹی چارٹ صرف پیسوں کا حساب نہیں ہوتا، یہ اصل میں ایک ٹریڈر کی اندرونی نفسیاتی حالات اور اس کی سیلف ویلیویشن کا ٹھیک آئینہ ہوتا ہے۔ جیسے پرائس چارٹس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بالکل ویسے ہی ایکویٹی چارٹ ہماری اندرونی کشمکش کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک بڑی گراوٹ آنے سے پہلے ذہن میں جو دباؤ اور ٹینشن پنپ رہی ہوتی ہے وہ اس چارٹ کی لکیروں میں صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ لٹرلی ہمارے ذہن کا ایکس رے ہے۔ روڈ میپ کا 5واں حصہ، بے عیب عمل کی عادت یعنی فلالیس ایگزیکیوشن۔ فلالیس ایگزیکیوشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے موقع نظر آتے ہی فوراً ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ مارکیٹ میں فائدے کا موقع دیکھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس موقع پر فوراً بٹن دبانے کا اندرونی حوصلہ ہونا بالکل دوسری چیز ہے۔ اور ہاں، اس بے عیب عمل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی غلط یا نقصان والی ٹریڈ سے فوراً بغیر کسی امید یا خوف کے باہر نکل آیا جائے۔ یہی اصل ڈسپلن ہے۔ ٹیموتھی سلیٹر نے اس حصے میں ایک انتہائی واضح اور چونکا دینے والا دعویٰ کیا ہے۔ اگر کسی کے پاس دنیا کا بہترین ٹیکنیکل سسٹم بھی موجود ہو، پھر بھی کامیابی کا 80% انحصار صرف اور صرف نفسیاتی مینجمنٹ پر ہوتا ہے۔ مارکیٹ میتھڈالوجی کا حصہ صرف 20% ہے، یعنی جب تک ذہن ڈسپلن میں نہیں ہوگا تب تک بہترین سے بہترین چارٹس بھی مسلسل فائدہ نہیں دے سکتے۔ یہ ایک کڑوی سچائی ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے ایڈوانسڈ مرحلے پر، امکانات یا پروبیبلٹیز کی زبان میں سوچنا۔ یہ وہ لیول ہے جہاں آ کر ٹریڈرز اپنے خوف سے مکمل آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا، مارکیٹ کو خود اپنا راستہ طے کرنے دیں، اسے مینٹلی کنٹرول کرنے کی کوشش بالکل چھوڑ دیں۔ دوسرا، اہم ریفرنس پوائنٹس کی پہچان کریں، اور تیسرا، مارکیٹ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آرڈرز ایڈوانس میں لگا دیں۔ ایڈوانسڈ آرڈرز لگانے کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے ذہن مومنٹ ٹو مومنٹ ایموشنل الجھنوں اور سٹریس سے بچا رہتا ہے، اور ہم مارکیٹ کو ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسی وہ ہے، نہ کہ جیسی ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں 2 بالکل مختلف رویے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف وہ ہوش مند اور پرسکون حالت ہے جہاں ہم صرف مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ اصل میں کر کیا رہی ہے، واٹ از ہیپننگ، اور دوسری طرف وہ انتہائی دردناک حالت ہے جہاں ہم ضد میں آ کر مارکیٹ سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے تسلیم کر لینا ہی اصل طاقت ہے۔ جب ذاتی خوف کمپلیٹلی فتح ہو جاتا ہے تو ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، جسے ہم آبجیکٹیوٹی شفٹ کہتے ہیں۔ ایک ڈسپلن ٹریڈر بھیڑ سے الگ کھڑا ہوتا ہے، وہ باقی پوری مارکیٹ کے ڈر اور امیدوں کو آبجیکٹیولی دیکھ سکتا ہے۔ وہ عام گروپ کے عقائد کو پہچان لیتا ہے اور ان کے جذباتی رد عمل سے پہلے ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ مارکیٹ کا نیا بھاؤ کس طرف ہوگا۔ یہ مہارت سچ میں کسی سپر پاور سے کم نہیں ہے۔ آج کے اس وضاحتی تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم سب اس آخری اور تھوڑے سے چبھنے والے سوال پر غور کریں۔ اگر ٹریڈنگ کے نتائج واقعی صرف اندرونی خود اعتمادی اور سیلف ٹرسٹ کا آئینہ ہے، تو اس وقت ہمارا ایکوٹی کرو ہماری ذہنی حالت کے بارے میں کیا کہانی سنا رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا؟ یہ حقیقت شیشے کی طرح واضح کر دیتی ہے کہ اصل فتح مارکیٹ پر نہیں بلکہ اپنی خود کی نفسیات اور عادتوں پر حاصل کرنی ہے۔ تبھی لگاتار اور مسلسل جیتنا ممکن ہو پاتا ہے۔ امید ہے اس وضاحتی تجزیے سے کافی کچھ نیا اور دلچسپ سیکھنے کو ملا ہوگا۔